بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بہت سے ساتھیوں نے ای میل اور میسیجز کے ذریعے حضرت الشیخ مفتی ظرف علی خان صاحب کے صحت کے متعلق پوچھا، تو سوچا کہ جو محبین ہیں اور مخلصین ساتھی ہیں ان کو اطلاع دی جائے کہ حضرت الشیخ مفتی ظرف علی خان صاحب کے صحت کے متعلق سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں گردش کر رہی ہے کہ ان کی انجیوگرافی اور ہاسپٹل میں داخل ہیں، تو ایسی کوئی خبر درست نہیں ہے۔ حضرت الشیخ الحمدللہ جامعہ میں روبہ صحت موجود ہے اور الحمدللہ اکثر نمازوں کی امامت بھی خود فرما رہے ہیں، اور ہمارے مخلص ساتھی حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں مصروف ہے، اور ان کا صلہ ان کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ملے گا، اور حضرت الشیخ کی نیک دعائیں ان کے ساتھ ہے، اور جس نے بھی اپنے اساتذہ اور بڑوں کی دعائیں لی ہو وہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے مانند بن جاتا ہے، کیونکہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے والد ماجد جب مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو قیام ان کے جان نثار شاگرد حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ، جو شیخ الہند رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے، ان کے مکان پر تھا۔ اسی دوران جب کہ دستوں کا مرض تھا، ایک دفعہ دست چارپائی پر خطا ہو گیا۔ اس وقت حضرت نانوتوی رحمہ اللہ بھی نہیں تھے، تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ موجود تھے، اور نجاست اٹھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ اسی لمحہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بے تکلف ساری نجاست اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں میں لے لی اور سمیٹنی شروع کر دی۔ اسی وقت حضرت نانوتوی رحمہ اللہ پہنچ گئے اور دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے دونوں ہاتھ نجاست سے آلودہ ہیں، اور اسے سمیٹ کر بار بار باہر جاتے ہیں اور پینک آتے ہیں۔ اس پر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ بہت متاثر ہوئے، اور وہی کڑے جس طرح ان کے ہاتھ مصروف دے کے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور عرض کیا کہ اے اللہ، محمود رحمہ اللہ کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے اثر کر دکھایا۔ وہی محمود حسن رحمہ اللہ ہند کے شیخ اور علمگیر شخصیت بنے، جن کی فراست اور جوانمرد چرچے ہند اور بیرون ہند میں تھے، اور ان کی تفسیر عثمانی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عالمی قبولیت سے نوازا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی حضرت الشیخ مفتی ظرف علی خان صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔